السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دجال کی وہ حدیث بیان کروں گا جس میں آپ کو دجال پیدا ہونے سے لے کر اس کے خاتمے تک اور اس کے تمام بڑے بڑے فتنے سب کے سب ظاہر ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا اکثر حصہ دجال کی وہ حدیث تھی جو آپ نے ہم سے بیان کی اور ہم کو اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو فتنے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں نے چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقینی طور پر تم ہی لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، یعنی میرے بعد ہر مسلمان کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر دوسری بار کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دجال کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل پڑھ لے گا۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ تو جو اس کی جہنم میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ جہنم اس پر ایسی ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک گنوار دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر دو شیاطین اس کے باپ اور اس کی ماں کی شکل میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے اے میرے بیٹے تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا اور اسے آرے سے چیر دے گا یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈال دے گا۔ پھر کہے گا تم میرے اس بندے کو دیکھو، میں اس بندے کو اب زندہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا میرے علاوہ اس کا کوئی اور رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، اور دجال خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اللہ کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا مزید یقین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے اس شخص کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی راہ گزر گئے۔ مہار بھی کہتے ہیں کہ اب ہم پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابو رافع نے روایت کی ہے بیان کرتے ہیں کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ اگے گا۔ اور اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے
تو ان کا کوئی چوپایا باقی نہ رہے گا بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اور زمین کو غلہ و اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی، یہاں تک کہ اس دن شام کو چرانے والے ان کے جانور پہلے سے خوب موٹے بھاری ہو کر لوٹیں گے، کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے اور اس پر غالب نہ آئے۔ مکہ اور مدینہ کا کوئی دروازہ ایسا نہ ہوگا جہاں فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ اس سے نہ ملیں۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہمارے چینل پر 2 دن بعد اپلوڈ کیا جائے گا۔